السلام علیکم. مائی نیم از ستارہ کرن. سبجیکٹ ایجوکیشن سائیکالوجی. ٹاپک جس ٹاپک کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. سب سے پہلے ہم واٹ از ٹیچنگ کہ ٹیچنگ ہوتا کیا ہے. ٹیچنگ ہے کیا؟ ٹیچنگ یہ ہے کہ جس میں استاد ایک طالب علم کے ساتھ علم کا تبادلہ کرتا ہے، اپنا علم ایک طالب علم کو دیتا ہے، سکھانے میں مدد کرتا ہے، نالج اینڈ سکلز جس میں ہم لرن کرتے ہیں. ایک چائلڈ، ایک اسٹوڈنٹ نالج کو اور اسکل کو گین کرتا ہے، کیونکہ رہنمائی جو سیکھنے کی جو رہنمائی کرتا ہے وہ ایک ٹیچر کا بہت بڑا رول ہے. ٹیچر لوگوں کی ضروریات، تجربات، احساسات کو پورا کرنے کا عمل ہے تاکہ وہ خاص چیزیں سیکھیں اور دیگر چیزوں سے آگے بڑھیں. ان لوگوں کا پیشہ ہے جو تعلیم دیتے ہیں. ٹیچر ایک جاب ہے، ایک ٹیچر جو جاب پرسن اس کا ایک پیشہ ہے ٹیچر کا، بٹ وہ ایک چائلڈ کو، ایک اسٹوڈنٹ کو وہ چیزیں وہ مہیا کرے جس سے وہ اپنی زندگی کو امپروو کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو، احساسات کو محسوس کر سکتا ہے. فیلنگز، ایکسپیرئنس، نیڈز، اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے جس سے ایک اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کو امپروو کر سکتا ہے، اپنے ڈریمز کو پورا کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کو، اپنے لائف سٹائل، اپنی پرسنالٹی، اپنا بیہیو، سب کچھ ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی میں. کیونکہ یہ ٹیچر اسکول لیول میں، کالج میں اور یونیورسٹی میں ادا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی کو چینج کرتا ہے. وہ اسکول لیول میں چینج کرتا ہے، کالج لیول میں چینج کرتا ہے، یونیورسٹی لیول میں چینج کرتا ہے. تو اس لیے ٹیچنگ بہت اہم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ٹیچنگ، کہ امپورٹنٹ مطلب اہم کیوں ہے ٹیچنگ. کیونکہ اساتذہ کی جو ٹیچنگ اہم کیوں ہے، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اساتذہ اہم ہیں کیونکہ وہ زندگی کو بدلتے ہیں، خواب کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ ہم چینج کر سکتے ہیں، انسپائر ہو سکتے ہیں اپنے ڈریم سے، خوابوں کو متاثر کرتے ہیں، انسانی حدود کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اپنی ہم لمٹ کہاں تک بڑھا سکتے ہیں. ایک اساتذہ کا کام معاشرے کے لیے مفید بنانے کے لیے بچوں کی پرورش کرنا، پڑھنا اور تربیت کس طرح سے کرنی، سوسائٹی میں کس طرح سے ایڈجسٹ ہونا ہے، یہ سارا کچھ، اور کلاس روم میں ہمارا بیہیو، ہمارا مطلب کس طرح سے ہم نے بات کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے کس طرح سے پڑھائی کرنی ہے، یہ سارا کچھ ہم نے ٹیچر سے سیکھتے ہیں. کیونکہ ٹیچر کا ہی کردار ہے ان سب چیزوں میں. جو ٹیچر ہماری زندگی کو، ایک طالب علم کو بہت زیادہ چینج کر دیتا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. کہ جو استاد ہے وہ سیکھنے کا عمل ہے، کیونکہ ایک استاد ہمیں بتاتا ہے، ایک استاد جو طالب علم کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے سیکھنا ہے اور کس طرح سے نیا علم، نیو نالج آپ نے گین کرنی ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو فیس کرنا ہے، پرابلمس کو سولو کس طرح سے کرنا ہے. یہ ایجوکیشن حاصل کر کے ہم یہ چیز سب سیکھتے ہیں، تعلیم سے ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ اس میں جو لرننگ سٹائل ہوتی ہیں، ایک ویژولز ہوتا ہے، ایڈیٹری ہوتے ہیں، مطلب ہم ایک فزیکل ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آواز سے، ایک ٹیچر ہمیں آواز سے بتا رہا ہوتا ہے، ورڈز کا لکھ کے بتا رہا ہوتا ہے، ریڈنگ کر کے بتا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں فزیکل پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے لرن کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ ایک ٹیچنگ پروسیس میں آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو مطلب زیادہ تر جو ڈیولپنگ جو ٹیچنگ ہے وہ ایکشنز مطلب کون سے کرتے ہیں، جو ایکسپلین کرتا ہے، مطلب ٹیچنگ ایکسپلین کرتا ہے ہمارے ایکسپیرئنس کو. ہم اپنے اگر نالج حاصل کر کے، لرن کر کے اپنے ایکسپیرئنس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. مطلب آپ ٹیچنگ سے آپ کو فوکس ہوگا، لسننگ آپ غور سے سن سکیں گے، آپ واچنگ دیکھ سکیں گے، ٹچنگ کر سکو گے، ایکسپیرئنس کر سکو گے. کوئی بھی چیز ہے، آپ نے کسی چیز کو اگر کسی کا ایکسپیرئنس کرنا ہے،
آپ کسی کو ہاتھ لگا کے کوئی چیز جاندار اس کو محسوس کرو گے، سانس لے لے، یہ سارا کچھ ہمیں ایک ٹیچر سارا کچھ پرووائڈ کرے، جس سے ہم سب کچھ آبزرو کرتے ہیں، اپنی نیڈس کو، اپنی لائف سٹائل کو انالائز کرتے ہیں۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، ہمیں بتاتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں یا اپنے ایک لیسن یاد کرنا ہے، اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے، اس کی اچیومنٹ کیسی ہوگی، انالائز کیسے کرنا ہے، اس میں کون سے پوائنٹ چینج کرنے ہیں، کون سے ایکسٹرا چیزیں ایڈ کرنی ہیں، یہ سارا پروسیس ایک ٹیچر سے ہم لرن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لیول آف ٹیچنگ، کہ ہمیں میموری لیول آف ٹیچنگ بتاتا ہے کہ کتنی ہماری ایک ٹیچر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اس کی میموری ہمارے ساتھ کتنی کنیکٹ ہو رہی ہے، ان کی باتیں ہم کتنا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، کتنا اسٹور کر رہے ہیں، ریفلیکٹ مطلب کتنا ہمارا ٹیچر ہم میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے، ہم کتنا انہیں آبزرو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے دا 7 اسٹیپ لیسن پلان، ایک ٹیچر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اگر ایک لیسن یاد کرنا ہے تو ہم کس طرح سے یاد کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک سبق ہے تو اس میں کتنے اسٹیپ ایک ٹیچر بتاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو ہم 7 اسٹیپ لیسن پلان کے بارے میں کہیں گے کہ آبجیکٹ مطلب اس کا مقصد کیا ہے، موٹیویشن مطلب حوصلہ افزائی کرنا، ڈائریکٹ انسٹرکشن براہ راست ہدایت، گائیڈ پریکٹس، اس کے بعد آزادانہ مشق یا الٹرنیٹیو انسٹرکشن ہو گیا، سمپلیمنٹری ہو گیا، اس کے بعد ہے اسسمنٹ، اور لاسٹ میں جیسے اگزامپل ہے کہ ایک ٹیچر جیسے بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، ریڈنگ اے نیو ورڈ بتاتا ہے کہ آپ نے ریڈنگ کریں نیو ورڈ کا، لسننگ ٹو سم ون ایکسپلین اے کنسیپٹ، ٹرائنگ اے نیو میتھڈ فار سالونگ اے پرابلم۔ تو ایک ٹیچر ہمیں ایک نیو ورڈ پڑھاتا ہے، کوئی چیز کا کنسیپٹ ہمیں کہتا ہے کہ ایکسپلین کریں یا سنیں کسی سے یا کوشش کریں کوئی نئے میتھڈ سے پرابلم کو حل کرنے کی۔ اس کے بعد بات کرتا ہے کہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کوالٹی آف اے گڈ ٹیچر، کہ کون سی خصوصیات مطلب کون سی اچھی خصوصیت ایک گڈ ٹیچر میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایمپتھی ہمدردی، جسے ہم کہتے ہیں ہمدردی کہتے ہیں۔ ہمدردی یہ سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ دوسرا شخص کیا محسوس کر رہا ہے، کیا تجربہ کر رہا ہے، سیدھے الفاظوں میں اپنے آپ کو دوسرے شخص کے ساتھ جوڑتے ہیں، ڈالنا مطلب ایک استاد کے طور پر کہ ہم اس کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک استاد ہے تو ایک ٹیچر اس کی ہمدردی حاصل کرنا چاہے گا کہ مجھے وہ ہمدردی کوئی مجھے ایسی مشق دے جو بہت ضروری ہو۔ ایک ہوتا ہے نا بچہ بہت ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک ٹیچر میرے ساتھ بہت ہمدردی ایمپتھی ہو اس کو، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا، جس کی وجہ سے طالب علم اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے یا کلاس میں باہر نکالتا ہے۔ مطلب ایک بچہ ہے جس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، وہ اور مطلب جو کلاس فیلوز کے ہیں ان سے پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مطلب ایمپتھی دے، تو ایک ٹیچر ہوگا وہ اسے کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ اچھا ہو جائے گا، کلاس میں کوئی نہیں، نیکسٹ ٹائم۔ تو ایک ہمدردی دو گی تو اسے ایک موٹیویشن ملے گی، تو اسے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ایک بچہ طالب علم نہیں اچھا جا رہا تو ایک ٹیچر کا فرض ہے کہ اسے دیکھے اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے پیشنٹ مطلب صبر، آپ کے طالب علم کے صبر تحمل کا ہونا اور نمونہ بنانا دونوں ضروری ہیں، کیونکہ ایک ٹیچر کا ضروری ہوتا ہے اس کا مطلب ان کے صبر تحمل کا بھی ہونا اور برداشت کرنا، کہ ایک طالب علم کو صبر بھی کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، جو کہ جیسا ہم نے سیکھنے کی نظریات پر اپنی کسی بھی چیز پہ بحث کریں تو وہ آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ٹیچر ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا پیچھے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، تو ہم کسی بات پہ ٹیچر بحث کرے تو اس نظریے کو بہت زیادہ آبزرو کرے گا اور آپ کے طرز عمل کی مطلب ان کے نظر کو کر سکتا ہے بالکل، کہ آپ جو طرز عمل کر رہے ہیں اپنا رہے ہیں وہ اسی کو اپنائے گا۔ تو آپ جس طرح سے صبر رکھنے کا اس کو سکھائیں گے اسٹوڈنٹ کو، وہ اسی طرح سے اس کو عمل کرے گا۔ جس جدوجہد اور جس چیلنج کے ذریعے کام کرنا آسان ہو جائے گا، جن پر قابو پانا مشکل یا آسان ہو جائے گا، جو آپ جس چیزیں سکھا رہے ہوں گے ویسی ایک اسٹوڈنٹ کرے گا۔ جو چیز آپ اسے بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے یہاں صبر کرنا ہے، کوئی بھی پرابلم آ جائے، کوئی بھی ایشوز ہے آپ نے سولو کیسے کرنے ہیں، صبر سے تحمل سے جو آپ کر کے دکھاؤ گے اسٹوڈنٹ بھی وہی اپنائے گا۔ اس کے بعد ہے انگیجمنٹ،
کہ آپ کی کتنی اسٹوڈنٹ کے کس کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کتنا آپ انگیج ہوتے ہو اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے طالب علم کے ساتھ انگیج ہونا. اگر آپ نے مطلب آپ ان کے چیلنج پر قابو پانے مدد کرتے ہیں، کوئی بھی مطلب انہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے بچے کو، تو آپ نے اس کے ساتھ کس طرح انگیج ہونا ہے، اس کی کیسے حوصلہ افزائی کرنی ہے، کس طرح سے اسے بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، یہ کام کس طرح سے نہیں کرنا، تاکہ وہ اتنا انگیج ہو جائے کوئی بھی پرابلم ہو وہ آپ سے آسانی سے ڈسکس کر سکے. اور جب بھی آپ سنیں تو دھیان سے سنیں، ہمیشہ لائنوں کے درمیان پڑھنے کی کوشش، مطلب اگر وہ کر رہا ہے کوئی بھی بچہ تو آپ اس کی بات دھیان سے سنیں اور اس کی بات چیت کریں. آپ کی جو ان کی باڈی لینگویج کا جو ان کا انداز ہو، جیسے آپ کی باڈی لینگویج ہوگی، جیسے آپ پڑھ رہے ہوں گے، جس طرح سے کر رہے ہوں گے، وہ سارا آپ کو سن رہا ہوگا. جیسے جیسے آپ ان کے ساتھ ہوں گے نا، وہ آپ کو ویسے کرے گا. تو آپ اتنا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ دلچسپ ہو کے آپ کے ساتھ کھل کر بیان کر سکیں، یہ نہ کہے کہ میرا ٹیچر مجھے کیا کہے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو لسننگ، کہ ایک ٹیچر ہے اس کو ایکٹیو ہو کے سننا چاہیے. ایک طالب علم ہے، اسے کوئی بھی وہ اپنی گھر کی بات بتا رہا ہے، اگر وہ کلاس روم کی کوئی بات بتا رہا ہے یا اپنا کوئی پرابلم بتا رہا ہے، تو ایک اچھا ٹیچر ہوگا تو وہ آسانی سے اس کی بات کو سنے گا، ایمانداری سے اس کی نیکسٹ پرووائڈ کرے گا ویوز ڈفرینٹ، مطلب اسٹوڈنٹ سے آپ کنیکٹ اس طرح سے کریں. باڈی لینگویج کے آپ کا باڈی لینگویج اس طرح سے ہونا چاہیے کہ طالب علم کو بالکل پر امید ہو جائے کہ میرا جو ٹیچر ہے وہ صرف میری ہی بات سن رہا ہے اور غور سے سن رہا ہے. آپ اتنے ایکٹیو لسننگ ہونے چاہیے ایک گڈ ٹیچر میں، یہ چیز ہونی چاہیے کہ طالب علم کی ہر پرابلم، ہر سچویشن، جس بھی سچویشن میں وہ ہے اس کو غور سے سنیں اور اس کو بتائے کہ کون سی چیز چیلنج آپ نے کس طرح سے فیس کرنا ہے. وہ جن پرابلم سے گزر رہا ہوگا تو ایک گڈ ٹیچر کو چاہیے وہ اس کو آسانی سے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھے اور ان کو کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی باڈنگ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کو لگے اسٹوڈنٹ کو کہ میرا ٹیچر میری ہر بات کو سنے گا، غور سے سنے گا، دھیان سے سنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک گڈ ٹیچر میں یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں لائف لانگ لرننگ. ایک طالب علم جو بہترین استاد ہوگا وہ صرف پڑھانے میں دلچسپی نہیں بلکہ وہ ان کی زندگی میں بھر سکھانے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. ان میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں اس طرح چینجنگ کر دیں کہ وہ ساری زندگی اپنی زندگی میں ترقی کر سکیں. اساتذہ حقیقی دنیا کے چیلنجوں کو یاد دلاتی ہے کہ جن کو طالب علم کو سامنا ہو سکتا ہے. زیادہ ہمدردی کے لیے ایک راستہ پیدا کرنا چاہیے استاد کو کہ وہ ساری زندگی ان کے دل میں ایک جذبہ رہے، سیکھنے کی امنگ ہو، ترقی کرنے کے اس کا جذبہ ہو کہ اس نے ترقی کرنی ہے اور زندگی میں اس نے بہت چیزوں کا فیس کرنا ہے، بہت چیزوں کو اس نے سیکھنا ہے، مختلف نظریات کو، نئی معلومات کو سیکھنے سمجھنے میں کس طرح سے وہ صرف پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بہت چیزوں کا سکھانے کا بھی ہنر ہونا چاہیے ایک ٹیچر میں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فری آف بیس. مطلب فری آف بیس کیا ہونا ہے؟ فری آف بیس کے مطلب ایک معلم ہے جو وہ طالب علم کے ساتھ غیر معمولی مطلب نہ کرے، ذمہ داریاں نہ ہو، اس کو غیر معمولی باتیں نہ کرے اس کے ساتھ. ان کے ساتھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک انصاف پسندی یقینی بنانے کے لیے آپ کو اپنے طالب علم کا اس طرح سے انداز ہو کہ اس سے مطلب اس کا جو رشتہ ہو نا دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہو مسلسل آپ چیک کریں کہ ان کا دوسروں کا ایٹیٹیوڈ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، مطلب ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. اپنی کلاس روم جو کلاس فیلو ہیں ان کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، وہ ان کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں یا بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں، یا وہ
نارمل. آپ کو یہ بھی چیک بیلنس رکھنا. ایک ٹیچر کی گڈ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے رسپیکٹ بیہیو کو, ایٹیٹیوڈ کو. ایک بچے کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا ہے کہ دوسرے کلاس فیلو کے ساتھ یا اپنے فرینڈ کے ساتھ یا اپنے کلاس فیلو یا اپنے این ادر کلاس فیلو, دوسرے سینئر, ان کے ساتھ اس بچے کا بیہیو کیسا ہے, اس کا رسپیکٹ فل ہے یا نہیں دے رہا, اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. آپ اس کے درمیان بیلنس کریٹ کریں کہ جو آپ کا ایک کلاس فیلو ہے, ایک بچہ کلاس چیئر پہ بیٹھے ہیں, ایک بچے نے اگر اس کی پین سے لے لی ہے تو دوسرا اگریسو ہو گیا, مارنا آگے گل, تو آپ اسے سمجھائیں بیٹا ایسا نہیں ہے, اس کی رسپیکٹ کریں جیسے آپ کی. تو آپ ان کے درمیان پیدا کریں. ایک گڈ کوالٹی ٹیچر میں اندر ہوتی ہے کہ ایک جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے تو اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے, چیک بیلنس کرتا ہے کہ اس میں رسپیکٹ ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کریوٹی, مطلب ان کہ آپ کا جون سا ہے وہ کس طرح سے آپ کوئی جیسے نیو چیزیں ہوں کہ بچہ نئی چیزیں سیکھ سکے, اپنی چیلنجوں کے لیے نئے حل تلاش کرے, ان کے اندر اتنا موٹیویشن وہ چیز کریں کہ بچہ خود آ کے آگے کہے کہ میں اس چیلنج کو نئے میتھڈ سے حل کرنے کی کوشش کروں گا. ان کے اندر اتنا جذبہ, اتنا پروان چڑھانے میں مدد کرے کہ ان کو اپنے کیریئر میں بہت راستوں سے, بہت ایشوز سے, دنیا کا کوئی بھی پرابلم سے فیس کرنا پڑے تو آگے آ کے کہیں کہ ہم ہر چیلنج کا فیس کر سکتے ہیں. وہ ان کا کوئی کانفیڈنس لو نہ ہو, وہ ان کا کانفیڈنس آپ ہائی کریں. کوئی بھی آ جائے, مشکل وقت آ جائے تو آپ ہر فیس کریں گے, آپ ہر پرابلم کو نئے طریقے سے حل کرنے کی ٹرائی کریں گے. ایک گڈ ٹیچر میں یہ کوالٹی ہوتا ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ کو سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سولوشن نہیں ملی تو آپ کیا کہتے ہیں نیو میتھڈ سے کوشش کریں. بیٹا اگر اس سے پرابلم سولو نہیں ہو رہی, کوئی نہیں اور میتھڈ سے کر لیتے ہیں. تو آپ ایک جو معلم ہوتا ہے, یہ ایک ٹیچر ہوتا ہے گڈ ٹیچر, اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے, وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے یہ چیزیں کرنی, کیسے فیس کرنا ہے, یہ پروان چڑھاتا ہے. یہ ایک گڈ ٹیچر میں کوالٹی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے پریپریشن. تو ایک جو گڈ ٹیچر ہوگا وہ تیاری کر کے آئے گا, جو بچوں کو اس نے لیسن پڑھانا ہوگا وہ پہلے سے پلان کر کے آئے گا کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے. وہ اس طرح سے پڑھائے کہ ہر طالب علم آپ کے سبق کے منصوبوں سے اس طرح سے متاثر ہو سکے, جو آپ منصوبہ کر کے آتے پلان, کیا آپ کا ہر اسٹوڈنٹ اس چیز سے متاثر ہو, ایکٹیو ہو کے سنیں, آپ کا ایکٹیو ہو کے یاد کرے آ کے. اتنا آپ کا تیاری اچھی ہونی چاہیے کہ ہر بچے کو متاثر کر سکیں, جس کو آپ اچھی طرح سے تیاری کر کے ہیں تاکہ بچے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کوئی بھی ایسا ورڈز, کوئی بھی ایسی لائن مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جس بچے سے نالج چلی جائے یا کچھ بھی ایسے پوائنٹ اسے بھول جائیں. تو آپ اس طرح سے گڈ ٹیچر ہوتا ہے, وہ اچھی تیاری کر کے آتا ہے, وہ اپنا پلان, اس نے جو پڑھانا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر کے آتا ہے کہ میں نے بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے. ایک گڈ ٹیچر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈ سے پڑھاتا ہے. ایک ٹیچر ڈیلی روٹین پہ ایک ہی ڈیلی آنا کہ بچوں ٹیسٹ دو, یہ ایک جو گڈ ٹیچر ہوگا وہ میتھڈ چینج کرے گا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹی سے پڑھائے گا, ڈفرینٹ میتھڈ سے پڑھائے گا. اس کا انداز الگ ہوگا کہ بچے اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو پڑھائی میں, جو وہ پڑھا رہا ہے اس میں آگے آ کے بڑھ کر حصہ لیں بچے. تو ایک گڈ ٹیچر میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پریپریشن پہلے سے کر کے آتا ہے, وہ تیاری کر کے آتا ہے کہ میرا جو طالب علم ہے وہ انٹرسٹ لے, ایسا کوئی بچہ نہ ہو کہ ایسے ہی چلا جائے کیونکہ سمجھ ہی نہ آئے. یہ ایک اچھے ٹیچر میں یہ چیز ہوتی ہے. اب لاسٹ ٹاپ ہے پروموٹ اے گروتھ مائنڈ سیٹ, کہ مطلب ایک جو ٹیچر ہوگا اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنائے گا, ایک مائنڈ سیٹ اس طرح سے کہ اگر وہ اپنی ذہنیت اس طرح سے اس کی ڈیولپ کرے گا کہ اگر کوئی بھی اس کو چیلنج فیوچر میں آتے ہیں, کوئی بھی آتے ہیں, تو اپنی ذہانت کس طرح سے وہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں تیار کر سکتا ہے, وہ ان چیزوں کو کس طرح سے حل کر سکتا ہے. کوئی بھی اگر کریٹیوٹی ڈیولپ کرنی ہے تو اس کی پریکٹس کروائے گا, ایک مائنڈ سیٹ بنائے گا اس کا کہ کوئی بھی اگر
اگر آپ نے کسی پرابلم کو فیس کرنا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے کریں گے، اپنی ذہانت سے کس طرح سے کریں گے، تو اپنی کریٹیوٹی، اپنے ٹریڈز اس کے کس طرح سے ہوں گے. تو ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ پہلے سے فکس کر دیتا ہے. تو ایک گڈ ٹیچر میں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں اور لازمی ہونی چاہیے، تاکہ ہی ایک ٹیچنگ جو ہے اصل، اگر ایک طالب علم ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں کر رہا چائلڈ، تو وہ اپنی زندگی میں آگے کچھ بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ ٹیچر ہی ایک رول ماڈل ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے. طالب علم اپنی زندگی اپنی سنوارتا ہے، اپنی بگاڑتا ہے. ٹیچر کا بہت رول ہوتا ہے اس چیزوں میں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیچر رولز کہ مطلب ٹیچر کے رول کیا ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مطلب ہے جو ہیلدی ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ انٹریکشن. مطلب اس میں کیا ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ جو طالب علم کو جو طلباء ہوتے ہیں ان کو سوال پوچھنے اور اپنے خیالات اظہار کرنے کا، آئیڈیاز شیئر کرنے کا ان کو ہونا چاہیے. وہ اپنے سوال پوچھیں، انگیج ہوں اس طرح سے. جو اسٹوڈنٹ اور طالب علم کا اس طرح سے انٹریکشن ہو کہ وہ اپنے آئیڈیاز اپنے استاد کے ساتھ شیئر کرے، اور محفوظ کلاس روم کا ایک ایسا ماحول بنائے ٹیچر کہ اس سے بچے پرسکون ہو کر اسٹڈی کریں اور اپنے آپ کو سیف محسوس کریں. طالب علم کو مل کر کام کرنے اور تعاون کرنے کے موقع فراہم کریں. اچھے رویے کی حوصلہ افزائی کرنے کے مثبت طریقے استعمال کریں. ایک اچھا سننے والا طالب علم کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں. مطلب اگر آپ اس کے ساتھ گڈ لسنر بنیں گے تو شو کروائیں گے ہمدردی، تو اسٹوڈنٹ کو اچھا لگے گا. طلباء کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کا ایک تعلیمی جو تاثر وہ بہت فراہم کرتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو امپروو کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. فیڈ بیک اس کی فیڈ بیک بہت اچھی ہو جائے گی. جب آپ اس کو بتائیں گے، اس کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے نا، تو اسٹوڈنٹ کو بہت ہیلپ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی امپروو ہو سکتی ہے. یا کوئی بھی لیسن ہے، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ الگ بٹھا کے اسے سمجھائیں، اس کا بتائیں، اس کا ورڈ کو انڈرسٹینڈنگ کروائیں، بیٹا اس طرح سے ہے. تو اس کو اچھی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی. وہ آپ سے کویسچنس بھی کرے گا، اپنے آئیڈیاز بھی شیئرس کرے گا، اور کیا کہتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ بہیو بہت اچھا ہوگا. وہ آپ کی باتیں بھی سنے گا، ہمدردی بھی چاہے گا. تو اس کے بعد ہے ٹیچنگ کا جو ان سا ڈیسیجن میکنگ کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ جو ان سا ڈیسیجن میکنگ آپ کس طرح سے ہیں، کس طرح سے نہیں، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹیچر بہت رول ادا کرتا ہے ایک طالب علم میں. بالکل. اب بات کرتے ہیں ٹیچنگ پرسپیکٹیو اینڈ انسٹرکشن ڈیسیجن میکنگ. اب بات ہے کہ بیہیویئر پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے. اس میں یہ نقطۂ نظر ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو حوصلہ افزائی کے لیے ایک مثبت آپ استعمال کر سکتے ہیں. مطلب آپ اس پہ فوکس کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں. آپ اس کے جو پازیٹیو بیہیو کو انکریز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے بیہیو کو کس طرح سے آپ نے پازیٹیو کرنا ہے. اس کے لہجے کو آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا اپنی بیہیو پازیٹیو کیسے کرنا ہے. کوگنیٹیو پرسپیکٹیو، یہ دماغی، اس میں کیا کہتے ہیں ایموشنل آتا ہے، تھنکنگ، میموری آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اس کی دیکھنی ہے. ایک چائلڈ کی، ایک طالب علم کی، ایک اسٹوڈنٹ کی. وہ کہتا ہے کہ یہ نقطۂ نظر ذہنی عمل پر توجہ ہوتا ہے، جیسے سوچ مطلب تھنکنگ، میموری یادداشت، مسئلے حل کرنا. کیونکہ کوگنیٹیو جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ ہماری اسٹوڈنٹ کی تھنکنگ کو، یادداشت کو سالونگ میں مدد کرتا ہے. اساتذہ جو اس نقطۂ نظر کو استعمال کرتے ہیں وہ طالب علم کو اپنی علمی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ عمل ادا کرتا ہے. کیونکہ اگر ایک کوئی ایشو آ رہا ہے اس سے کوئی بھی، تو اس کی مدد کرے گا. کہیں بھی اگر اسے کوئی پرابلم آ رہی ہے، اس کی یادداشت، میموری لرننگ پروسیس، مطلب اس کا میموری کا کوئی ایشو ہے، اسے اچھے سے یاد نہیں ہو رہا، تو اس کو بتائے گا، اس کے اسکل بڑھائے گا، اس کو نئے طریقے سے پڑھنے کا آئیڈیاز بتائے گا. بیٹا آپ اس طرح سے پڑھیں. اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرے گا، اس کی ڈیولپنگ اچھی کرے گا، آپ نے کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے.
اس کی تھنکنگ کیسے پازیٹیو کرنی ہے، ایک ٹیچر اس میں بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو، کہ یہ نظریہ انفرادی اختلافات کی اہمیت اور سیکھنے میں جذبات کے کردار پر زور دیتا ہے۔ اساتذہ جو اس نقطۂ نظر کو استعمال کرتے ہوئے جو ایک طالب علم ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کلاس روم کا ماحول اس طرح سے بنائے جو خود اسٹوڈنٹ آ کے اظہار کریں اپنی کیبلٹی کو اپنے کیپیسٹی، انہوں نے کس طرح سے اپنے ایموشنز شو کروانے ہیں، کس طرح سے انہوں نے رول ادا کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ ایک ٹیچر کو چاہیے کہ ٹیچر اپنے کلاس روم کا اس طرح سے ماحول بنائے کہ بچے ان کے ساتھ اتنا انگیج ہو جائیں، ان کو آپ سپورٹ کریں، ان کا حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا آپ ان کی نئی کوئی چیز وہ سوچ کے آتا ہے، کوئی بھی چیز کریٹیو سپورٹ کریں آپ اسے، اس کا انوائرمنٹ ان کے ساتھ انکریج، سیلف ایکسپیرئنس ہونا چاہیے۔ تو آپ جب ایک ٹیچر ہوگا تو وہ اس کی ایک طالب علم کی جب حوصلہ افزائی کرے گا تو ایک اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ سیکھنے میں مدد ملے گی، وہ اپنے اٹیچ ہو جائے گا، سیکھے گا، ایموشنلی سیکھے گا، ایموشن ہو کے اپنے ایموشن احساسات ظاہر کرے گا اپنے ٹیچر کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے سوشل لرننگ پرسپیکٹیو، یہ نقطۂ نظر سیکھنے میں سماجی تعامل کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ وہ طلباء کو ایک دوسرے سے سیکھنے میں مدد کرنے کو گائیڈ کرتا ہے۔ اب سوشل اس کا لرننگ بتاتا ہے کہ کہ ایک پرسن کا دوسرے پرسن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کیسے ہونی چاہیے، اور کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ایڈجسٹمنٹس کیسے کرنی ہے، انڈرسٹینڈنگ کیسے کرنی ہے۔ تو سوشل لرننگ بھی سکھاتا ہے ٹیچر، سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا ہے، آپ کا سوسائٹی میں کس طرح سے بیہیو ہونا چاہیے، سوشل میں کیسا ہونا چاہیے، اسکول میں کیسا ہونا چاہیے، گھر میں کیسا ہونا چاہیے، آپ کا کلاس روم میں بچوں کے ساتھ بیہیو کیا ہونا چاہیے، سارا کچھ ایک ٹیچر سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیسیژن میکنگ دا ٹیچر، کہ ٹیچر ڈیسیژن میکنگ اس کے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ ٹیچر ڈیسیژن میکنگ اپنے طالب علم کو بتائے کہ اپنے ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے، ان کا اپنا انتخاب کرنا، بچوں کو زیادہ خود مختار ان کو آزادی دیں، وہ اپنے آسانی سے اپنے ڈیسیژن لے سکیں، اور بچوں پر اتنا اعتماد دیں کہ وہ کوئی بھی اگر فیصلہ کرنے میں انہیں کوئی پرابلم یا کوئی بھی ایشو نہ ہو، وہ کسی چیز سے ڈرے نہیں، اعتماد سے ہو کر اپنا کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی ایسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے، آزادی سے وہ فیصلہ کریں، اپنی زندگی پہ کنٹرول کرنے کا احساس دے۔ اگر زندگی کا وہ گزار رہے ہیں تو ان کو اتنا اختیار ہو، اتنا کنٹرول ہو، ان کو کس طرح سے کرنا ہے، بے چینی کو کم کرتا ہے، لچک کو فروغ دیتا ہے، وہ خود تلاش کریں۔ ان کو خود تلاش کرنے کے اگر آپ لوگ ایک ٹیچر دے گا، حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں ٹیچر حوصلہ افزائی جب اس کی مدد کرے گا تو بچہ، طالب علم یا وہ ایک پرسن جب وہ ایک اپنی زندگی میں پروان چڑھ رہا ہوگا تو جو چائلڈ ہوڈ میں اپنے یہ چیزیں اس نے سیکھی ہوں گی طالب علم میں، تو وہ کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ لیتے ہوئے کسی چیز سے ڈرے گا نہیں، آزادی سے اپنے ڈیسیژن میکنگ لے گا، کیونکہ یہ چیز ایک ٹیچر سکھاتا ہے، اس کو خود اعتمادی اس میں پیدا کرتا ہے، اس میں سیلف اسٹیم پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اسے کوئی پرابلم کرنی ہے، اپنی زندگی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے احساسات کو، اپنی تھنکنگ کو، پرابلم کو کیسے سولو کرنا ہے، یہ سارا کچھ ایک ٹیچر بتاتے ہیں کہ اپنی ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے، ان چیزوں کو کیسے حل کرنا ہے۔ ٹیچر اتنا انگیج ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو پلاننگ کیسے کرنی ہے، مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، سارا کچھ ایک ٹیچر بتاتا ہے۔ ٹیچر ہمارے ساتھ کلاس روم میں ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی کی وہ ہر چیز سکھاتا ہے جو ہم نے آگے جا کے سیکھنی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہیں، چاہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں، چاہے وہ سوشل انٹریکشن ہو یا ہمارا کسی اور ان نون پرسن کے ساتھ ہو تو ہمارا بیہیو کیسے ہو، یہ سارا کچھ ایک ٹیچر انگیج ہو کے ہمیں آرگنائز کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ہمیں مینجمنٹ، یہ سارا کچھ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کا ایک رول ماڈل اور ایک
ہیرو ہوتا ہے. اور یہی ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.